یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے ناظرین، آپ کو ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میزان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیب بن نور، اور سامعین اور ناظرین، اس پروگرام میں ہم اعلیٰ اہم شخصیات کو نہ صرف اپنے پوڈ کاسٹ میں شامل کرتے ہیں بلکہ ان کی قیمتی آراء، تجاویز، ان کے خدمات اور خاص طور پر جن بھی اداروں کے سربراہان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ادارے کیا ہیں، کس طرح سے بنائے گئے، کیا ان کا مقصد ہے، اور خاص طور پر بات کی جاتی ہے کہ ان اداروں کا کام کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کئی اہم شخصیات بشمول وفاقی وزراء، سینیٹرز اور اس کے علاوہ اراکین قومی اسمبلی اور کئی اداروں کے سربراہان سے ہماری گفتگو براہ راست سن بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں۔ اور آج بھی ایک اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گلبینہ بلال احمد جو کہ نیفٹیک کی چیئر پرسن ہیں، ان سے بات کریں گی، اور ایک خاصا تجربہ رکھتی ہیں ٹریننگ میں، ووکیشنل ٹریننگ میں، اور ہم نے دیکھا، جب بھی انہیں دیکھا، بہت زیادہ ایکٹیو دیکھا اور ہمیشہ سے بہتری کے لیے کام کرتے دیکھا کہ نوجوانوں کی اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو کسی بھی قسم کے پیشے سے منسلک ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے، انہیں موٹیویشن دیتے ہوئے ہی دیکھا۔ السلام علیکم گلبینہ صاحب۔ وعلیکم السلام سہیب صاحب، کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک بہت ہیں۔ شکریہ آپ نے موقع دیا جی۔ جی بالکل، آپ کو موسٹ ویلکم ہمارے ریڈیو پوڈ کاسٹ میں۔ گلبینہ صاحبہ، نیفٹیک ایک اہم ادارہ 2005 میں اسٹیبلش کیا گیا، بتائیے گا اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس ادارے کا جی نیفٹیک کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حدود میں جتنی بھی ووکیشنل اور ٹیکنیکل تربیت دی جا رہی ہے وہ معیاری ہو، اس کی کوالٹی جو ہے وہ جو اسٹینڈرڈس ڈیولپ کیے گئے ہیں اس اسٹینڈرڈس کے عین مطابق ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائم منسٹر صاحبان کے وقتاً فوقتاً یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے وہ جو ہے ذمہ داریاں مختلف تھیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ساتھ ایفلیٹ پارٹنرز ہیں صوبائی، جو کہ بہت اعلیٰ انداز میں مختلف صوبوں میں اپنے فیڈریٹنگ یونٹس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ان کلوز کوآرڈینیشن کام کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر نیفٹیک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ کہیں جہاں ممکن ہو سکے ہم وسائل جو ہیں وہ انپٹ دیتے ہیں ان ٹرمز آف فنڈنگ دا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ۔ صحیح، بہت اچھا لگا کہ نیفٹیک پاکستان میں ایسے کام کر رہا ہے۔ اور اگر میں کچھ جاننا چاہوں، ہمارے سامنے بھی جاننا چاہیں گے کہ گلبینہ صاحبہ کی پرسنل لائف کے بارے میں، اس طرف ہی کیوں آنا ہوا؟ حالانکہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جاتی ہیں دیگر اداروں میں، یا ان کی کوشش ہوتی ہے ہم کچھ فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کریں، تو یہ ووکیشنل ٹریننگز وغیرہ اور اس طرف آنے کا ارادہ کیسے بنا آپ کا؟ سہیب صاحب، یہ اس کی خوبصورتی، جس طرح آپ کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سنا جا رہا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، اسی طرح نیفٹیک کی بھی خوبصورتی یہی ہے۔ ہمارے پاس فیشن ڈیزائننگ کا آپ نے ذکر کیا، فیشن ڈیزائننگ کا ٹریڈ، فیشن ڈیزائننگ کی تربیت کس طرح اس ملک میں دی جائے گی، اس کے کیا کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈس ہوں گے، یہ نیفٹیک ٹوگیدر ود اٹس ایفلیٹ پارٹنرز اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس اسٹینڈرڈ جو ہے وہ نیفٹیک سیٹ کرتا ہے۔ پلمبنگ، کارپینٹری، الیکٹریشین، آئی ٹی، پائتھون، کوڈنگ، مطلب شاید ہی پوڈ کاسٹنگ، ڈیجیٹل سوشل میڈیا مارکیٹنگ، تو شاید ہی جو ہے کوئی ایسا ٹریڈ ہو جس میں نیفٹیک جو ہے اس کی کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈز ڈیولپ نہ کی ہو اور اس میں انوالو نہ ہو۔ تو جب آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے تو آپ ایک یا دو چیزوں پہ آپ کیوں کنٹینٹمنٹ شو کریں؟ بالکل ایسے ہی آپ نے درست فرمایا۔ اور اگر میں بات کروں آپ کی پرسنل، تو یہ بتائیے گا کہ یہی شعبہ آپ نے کیوں چوز کیا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا جی کہ یہ سوال روز آپ پوچھیں کہ آپ نے آج کے دن نیا کیا کیا، تو یہ بیسکلی آپ کو یہ موقع دیتی ہیں کہ آپ ہر روز، ہر لمحے، ہر گھنٹے جو ہے وہ ایک مختلف کام کر سکیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو امپیکٹ ہے اس کا ایک لارجر فریم ورک میں،
اس کا امپیکٹ جو ہے, جو فٹ پرنٹ آپ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں, وہ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے, بہت ڈیپ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ آپ کا اثر جو ہے, آپ کا امپیکٹ جو ہے, وہ چھوٹے بچے کا بیبی فٹ پرنٹ ہو یا ایک جائنٹ کا فٹ پرنٹ ہو, وہ جو ہے اس کا سروکار جو ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ محنت سے ہے. آپ نے جتنی محنت کی ہوگی اتنا آپ کا امپیکٹ ہوگا. سو کوشش ہماری یہی ہے, اور میرے خیال میں آج کے پاکستان میں جب میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے گفتگو اس پس منظر میں کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ فوکس طریقے سے ہم نے تعلیم پہ اور پھر اسکل ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ پہ فوکس کرنا ہے. اگر ایجوکیشن از دا کی ٹو ڈیولپمنٹ, we believe at NAFTAC that skills and vocational education is the master key. تو یہ جو ماسٹر کی جو ہے اس کا امپیکٹ اور اس کو کس طرح ایک انوویٹیو طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں, انوویٹیو آئیڈیاز, انوویٹیو لنکیجز, انوویٹیو فنڈنگ کے جو طریقہ کار ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے اس سال ہم ٹیوٹ انٹرپرینور ہم ڈیولپ کرنا چاہیں گے, اسٹارٹ کرنا چاہیں گے. ہمارا ابھی ایز وی اسپیک پروگرام رواں دواں ہے شی فکسز کے نام سے, جو صرف 100% خواتین فوکس پروگرام ہے, کہ جو ہم نے خواتین کو انکریج کیا کہ آپ سو کالڈ میل ڈومینیٹڈ ٹریڈ جو ہیں, سیکیورٹی گارڈ, پلمبنگ, کارپینٹری, الیکٹریشین, اس میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کو موقع اور کہاں ملے گا. میرا بیک گراؤنڈ بھی اس طرح, تعلیم جو ہے وہ بھی کچھ جو ہے مختلف شعبات سے پڑھتی لکھتی یہاں تک پہنچی ہوں, تو میرے خیال میں سوٹ کرتا ہے بیک گراؤنڈ بھی اور جو آج میں کام کر رہی ہوں. صحیح. تو ایک اہم کردار ڈیفینیٹلی کہ لوگوں کو, بے شک وہ کسی پیشے سے منسلک ہیں یا بھی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو انہیں مزید پالش کرنا, انہیں مزید نکھارنا, تاکہ وہ آگے عملی جب زندگی میں جائیں تو بہتر طریقے سے وہ اپنا جو فرائض منصبی اس انجام دے سکیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ بوٹ کیمپس وغیرہ بھی ارینج کرتی رہیں پہلے, تو کہ نیفٹیک کے پلیٹ فارم سے بھی کچھ ایسا بوٹ کیمپس وغیرہ لگائے جائیں گے؟ دیکھیے جی, نیفٹیک کا بنیادی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, وہ دا آئیڈیا از دیٹ وی ریگولیٹ, اور ہماری کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈز جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہے. لیکن ہاں بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں مختلف پروگرامز کو. اس وقت پورے ملک میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ, ایسا کوئی صوبہ ہو جہاں پہ ہمارے پروگرامز نہیں چل رہے ہیں. تو اور وہ ہمارے بڑے اچھے ٹریننگ سروس پرووائڈرز ہیں, اور ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ بڑی ایک اسٹرنجنٹ اور بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ بھی کی ہے, تاکہ وہ لوگ, وہ ادارے جو کہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں, وہ ان کو ہم ہٹائیں یا ان کے ساتھ کام نہیں کریں. تو بہتر ٹریننگ سروس پرووائڈرز کے ساتھ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اس پہ صرف نکھارنا یا پالش کرنے کی بات نہیں ہے. ابھی ہم اگر آج کی دنیا میں, اور صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہی, خطے کی بات نہیں کر رہی, دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو جو یونیورسٹی ڈگریز ہیں, بہت سے لوگ یونیورسٹی ڈگریز کو ریپلیس کر رہے ہیں وتھ ووکیشنل اینڈ اسکل ٹریننگ. ایگزیکٹلی. یہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ ان پرسن بھی کر سکتے ہیں. تو اب جو ہماری جو جابس آف ٹمورو یا جابس آف ٹوڈے کی جو ریکوائرمنٹس بھی ہیں وہ بھی مختلف ہیں, اور وہ شاید آپ کی روایتی یونیورسٹی ڈگری جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتی. سو وہ نکھارنا جو ہے وہ تو جہاں پہ اگر یونیورسٹی ڈگری کی کوئی تشنگی رہ گئی اور آپ نے اس میں رنگ بھر دیے, وہ تو ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے. اب تو ہمارے پاس نوجوان ہیں جو صرف اسکل ٹریننگ دے رہے ہیں, جو صرف ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, اینڈ وی فیل کہ نافٹیک ٹوگیدر ود اٹس ایفیلیٹ پارٹنرز, ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسپانسو ہوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ 6 مہینوں بعد آئیے گا یا 6 مہینے کا کورس. ابھی تو ہم کمپٹنسی بیسڈ ہماری ٹریننگس ہیں, کہ جہاں پہ کمپٹنسی پہ آپ ایک چیز ایک ہفتے میں سیکھتے ہیں, 100 بسم اللہ, میں 2 مہینوں میں سیکھتی ہوں, دیٹس فائن. انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کرنا, پھر انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز, ایکریڈیشن, یہ وہ سارا انوائرمنٹ ہے, ایکو سسٹم ہے, جسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بدلیں
تاکہ جو آج کے نوجوان کی جو نیڈس ہیں جو کہ اس کو بخوبی معلوم ہیں. ہمارے زمانے میں ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی تھی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی بھی ایسے نوجوان ہیں جن کو فیسیلیٹیشن کرنی ہے، اور ہمارے پاس اسی لیے ٹریننگ سروس پرووائڈرز ہیں جو کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور مارکیٹ پلیسمنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کون سا پاتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرے اور میچ کرے. صحیح. اور یہ بتائے گا کہ آج کل ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں نے ابھی بالکل جس طرح فرمایا کہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو یہ میری ذاتی رائے ہے. نافٹیک کو میں ادھر اس کی رائے نہیں ہے، لیکن میری پرسنل اوپینین میں بہت سے لوگ ابھی یونیورسٹی ڈگری لیتے نہیں ہیں، صرف ووکیشنل ٹریننگ لیتے ہیں. صحیح، ووکیشنل ٹریننگس لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں، یا اگر ہم بات کریں سی پیک کے آنے کے بعد، کون سا ایسا اسکل ہوگا جو سب سے زیادہ نمایاں ہوگا، سب سے زیادہ اپیلنگ ہوگا، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کلائنٹس پاکستان میں آتے ہیں یا کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں ان کے لیے سب سے اپیلنگ وہ چیز ہوگی؟ اس کا دیکھیں جی، ایک جنرک جواب نہیں ہے. یہ میتھس کا کویسچن نہیں ہے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ عرصے میں ہماری ایک ڈیٹا بیس، ایک اوپن سورس ویب سائٹ ہے اسکلنگ پاکستان. اسکلنگ پاکستان پہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سے ضلع میں کون سے ووکیشنل اور اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، وہاں کی ضلع کی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس ضلع میں کوئی انڈسٹری موجود ہے یا نہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائز موجود ہے یا نہیں، کاٹیج انڈسٹری موجود ہے یا نہیں. اور وہاں کے نوجوان کو میں اگر بھکر میں پیدا ہوئی ہوں، بھکر میں ہوں، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے بھکر ہی میں نوکری کرنی ہے، تو وہ جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو امپیریکل انفارمیشن دے گا کہ آپ کے بھکر میں آپ کے پاس کون سا اسکل آپ کا زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، رائٹ؟ صحیح. اور کس ٹریننگ سروس پرووائڈر کے پاس، کس ادارے میں آپ جا کر وہ اسکل جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ میں آپ کو صرف ضلع کی لیول پہ بات کر رہی ہوں. اسی طرح ہم صوبے پہ آئیں گے، اسی طرح نیشنل لیول پہ آئیں گے، اور اسی طرح پھر انٹرنیشنل لیول کی بات ہے. ابھی ہم پورے پاکستان میں جو ہے وہ اسکل میپنگ کروا رہے ہیں کہ جی اس وقت ایگزسٹنگ بیس لائن کیا ہے اور مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں. تو آئی ٹی میں آپ کے سوال کا جواب مختلف ہے، رائٹ. اس میں جو ہے وہ فری لانسنگ بھی ہے، اس میں جو ہے وہ فارن مائگریشن آف لیبر بھی ہے، فارن امپلائمنٹ بھی ہے. کنونشنل ٹریڈس میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مختلف ہے، انڈسٹریل میں مختلف ہے. اور لیکن ایون اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے کنونشنل کی اگر فار انسٹنس پلمبنگ کی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھیں آج سے 20 سال پہلے کی جو پلمبنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور آج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور کل کی جو آنے والی کل کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے جو ہے اسکل میپنگ ہے. اسی لیے ہم نے اس دفعہ جو ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو کال کی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپلائی کریں، اس کی اسکروٹنی کمیٹی میں پہلی مرتبہ جو ہے اس سیکٹر کا جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم نے بٹھایا ہے. ہمارے اپنے لوگ تو ہوں گے اسکروٹنی کمیٹی میں کہ جی اس ادارے کو یہ فنڈ کیا جائے اس ٹریڈ کے لیے یا نہیں، لیکن جیسے اگر مائننگ ہے تو مائننگ کے ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ کو بٹھایا گیا ہے. بیوٹیشین ہے تو بیوٹیشین ٹریڈ کی ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے، تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ جی یہ جو آپ کا سلیبس جو ہے، جو کورس کانٹینٹ ہے، جو کہ ابھی ہم نے اپڈیٹ بھی کیا ہے، اور جو ٹریننگ سروس پرووائڈر ہے اس کا جو ہے اس کی دا موڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ جس طرح انداز اپنا رہے ہیں تربیت دینے کا، کیا وہ عین مطابق ہے مارکیٹ کے یا نہیں. آن دا جاب ٹریننگ جو ہے اس کو اب ہم نے انہانس کیا ہے، اپریٹنشپ، انٹرنشپ. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھیں بنیادی جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نیفٹیک کا فوکس تھا آن ٹریننگ اور بس دیٹس اٹ. ابھی ہمارا فوکس صرف ٹریننگ نہیں ہے، ہمارا فوکس، ہمارا اینڈ ریزلٹ جو ہے، ہمیں آبجیکٹیو جو چاہیے وہ ہمیں امپلائیبلٹی چاہیے. صحیح. اچھا، اور یہ بتائے گا آپ نے مائننگ کی بات کی، پاکستان ایک خطیر زر مبادلہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دے رہا ہے مائننگ سے کو لے کے، ڈرلنگ کو لے کے، اور ریسورسز سے بھرپور ہے پاکستان. تو کس قسم کے کورسز پاکستان میں کروائے جا رہے ہیں مائننگ اور ڈرلنگ سے ریلیونٹ؟
دیکھیے جی، مائننگ اینڈ ڈرلنگ کے حوالے سے ہمارے پاس کورسز ہیں. اس وقت شاید میں آپ کو سارے کورسز کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن جو ہماری جس طرح میں نے ذکر کیا جو ہماری اسکل میپنگ ہے جو ہم تو اگر جیسے فار انسٹنس مائننگ کی اگر آپ نے منڈی بہاؤالدین میں ٹریننگ کروانی ہے تو وہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ آپ کیوں کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے اگر ڈیٹ پروسیسنگ کی آپ نے اگر بکر میں آپ کروا رہے ہیں تو میرا سوال ہے کہ آپ نے تربت میں کیوں نہیں کروا رہے, آپ مند میں کیوں نہیں کروا رہے یہ کام, رائٹ. سو ہم نے جو ہے حکومت نے کچھ مختلف کمیٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں جس میں جیمیولوجی, جس میں مائننگ کے حوالے سے جو ہے وہ جو نئی ان کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ان کی فیڈ بیک لے کے تاکہ ہماری جو کورس کریکولا ہے اس کو بھی ہم امپروو کر سکیں. صحیح. اور یہ بتائے گا کہ آپ کی پرائیویٹ اور انٹرنیشنل دونوں کنسورشیمز بھی ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یا اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو کہ پاکستان میں آ کے ٹریننگ دیتی ہیں, یا پاکستان سے اسٹوڈنٹس فنڈنگ پارٹنرز ہیں, ہمارے فنڈنگ پارٹنرز ہیں جو کہ اس پاکستان میں اسکلنگ کو, ووکیشنل ٹریننگ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, انہانس کرتے ہیں. ابھی ہمارا فوکس اس پہ بہت زیادہ جو اس وقت جو موجودہ جو ہمارے فوکس ہے منسٹر صاحب, ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ویژن کے مطابق, پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق, ہدایت کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, چاہے وہ مائننگ کا کورس کرے, چاہے وہ پلمبنگ کا کرے, چاہے وہ جو ہے HCAB کا کرے, وہ سرٹیفکیٹ, وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس میں ویلیو ایڈیشن ہو. سو ایک تو اس کو ہم نے, ایک تو اس میں سیکیورٹی پروٹوکالز ہم نے امبیڈ کیے ہیں تاکہ فیک سرٹیفکیٹس جو ہے وہ سارا جو فیک سرٹیفکیشن کا جو بازار ہے وہ ختم ہو. ساتھ ہی ساتھ اور ساتھ ہم نے لیگل ایکشنز بھی لیے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگ انٹرنیشنل ایکریڈیشن اور سرٹیفکیشن جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ہم الحاق کریں تاکہ وہ جو نوجوان کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہو. سو مختلف فنڈنگ پارٹنرز آلریڈی موجود ہیں, لیکن اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز جو ہیں, ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہوں. ایکریڈیشن پہ ہمارا بہت فوکس ہے تاکہ اس کا پورا جو اوور آل جو ہمارے پروگرام کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو. اور ظاہری سی بات ہے جب آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہے تو آپ کی امپلائبلٹی کے چانسز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ابھی وزیر اعظم نے ریسنٹ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر کے لیے بھی کچھ طلباء کو چائنا بھیجیں گے, اور پھر جو مائننگ اور ڈرلنگ ہے اس کے لیے کچھ ریکارڈنگ کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ چل رہا ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے جہاں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس وہاں ٹریننگ کر کے بھی آئے ہیں. ہم نے ابھی ستمبر میں منسٹر صاحب نے سینڈ آف دیا ہے 118 نوجوانوں کو جو کہ گلگت بلتستان سے ہیں, سندھ سے ہیں اور پنجاب سے ہیں. اور وہ انہوں نے ادھر آن لائن چائنیز لینگویج سیکھی ہے اور اب وہ میکٹرونکس میں, ہاسپٹیلٹی میں, ماؤنٹینئرنگ میں, جیمیولوجی میں, ایک اور ٹریڈ ہے جو اس وقت میرے ذہن سے میں نہیں ہے. تو ان 5 ٹریڈس میں جو ہیں وہ 1 سال کے لیے, کچھ لوگ 6 مہینے, کچھ لوگ 4 مہینے اور کچھ لوگ 1 سال کے لیے جو ہے وہاں پہ اس کی جو ریلیونٹ, چائنا کی جو ریلیونٹ اس کورسپونڈنگ ٹریڈ میں جو بیسٹ یونیورسٹی ہے, بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں آلریڈی موجود ہیں. اور اس طرح کے پروگرامز ہم چل رہے ہیں اور ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آج کل کی دنیا میں سہیب صاحب ضروری نہیں ہے کہ آپ آئس لینڈ خود فزیکلی جائیں, آپ سربیا خود فزیکلی جائیں, رائٹ. سو دا آئیڈیا از کہ ایک تو ہم ہائبرڈ ٹیبٹ بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہائبرڈ ٹیبٹ میں دا آئیڈیا از کہ ان پرسن ایز ویل ایز آن لائن جو ہے, جو آپ کے جو آڈینس ہے جو کہ ہمیں ابھی دیکھ یا سن رہی ہے, تو اگر آپ کشمیر میں موجود ہیں اس وقت تو آپ شاید نہیں آ سکے, سکھر نہیں آ سکتے, حیدرآباد نہیں آ سکتے, کراچی نہیں آ سکتے, تو دا آئیڈیا از دیٹ وی برنگ دیٹ ٹریننگ ٹو یو اور تھرو آن لائن, اور پھر ایک اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ ان پرسن بھی ہوگا. سو دا آئیڈیا از کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی ہم جو ہیں وہ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو ٹریننگ سروس پرووائڈ جو ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہیں,
ان کی اگر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، مثال کے طور پہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، رائٹ. تو دا آئیڈیا از کہ جو سیکیورٹی گارڈ کا ٹریننگ ماڈیول جو ہے وہ UAE کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم ادھر پاکستان میں ہم لے کر آئیں، اس کے اکارڈنگلی کی جائے. یہ اب اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو اس وقت میری کوشش ہے کہ ہم اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ویری گڈ. بہت اچھا لگا جان کے کہ جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں اس کے اکارڈنگ، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میپنگ کی جا رہی ہے کہ کس ملک میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اکارڈنگ ٹریننگ جا رہی ہے. اور ہمارے ملک میں اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کہاں ہے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کام کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور بات کی جاتی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کے جو کئی معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. نینو چپس کی بات ہو رہی ہے کہ آج کل اس پہ زیادہ فوکس ہے، نینو پروسیسرز، اس کے علاوہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی ٹریننگ؟ جی بالکل. ہمیں چپ ڈیزائننگ پہ اب ہم نے پہلی مرتبہ نافٹیک نے جو ہے وہ اس کو فنڈ کیا ہے. ایک ہمارا ادارہ ہے پنڈی اسلام آباد کا ہی بڑا اچھا ادارہ ہے، اس کو ہم نے فنڈ کیا ہے. تو دا آئیڈیا از کہ ہم جو نئے ٹریڈس میں ہم جو کام کریں گے یا جو ہماری جو روایتی ٹریڈز ہیں ان کو نئے انداز سے آج کی تاریخ کی، آج کی جو ڈیمانڈ ہے اور آنے والی کل کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے. اور یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ وہی شخص آپ کو بتا سکتا ہے جو کہ مارکیٹ میں موجود ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ مجھے نہیں بتا سکتے. سو اگر آپ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ اگر آپ منسلک ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آج کے ٹرینڈس کیا ہیں، رائٹ. سو ہم نے اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ مارکیٹ لنکیجز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری ہوں اور بڑے کلوز ہوں، اور ایک فیڈ بیک لوپ ہم اسٹیبلش کریں جو کہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. ایک فیڈ بیک لوپ کریں کہ میں آپ کو کریکولم دکھاؤں سہیب صاحب، آپ بتائیں کہ اس میں مزید جو ہیں وہ آڈیومنٹری کے حوالے سے، آڈیو ڈراما کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتری آ سکتی ہے، رائٹ. ابھی یہ جو کیمرہ جو ہمارے سامنے ہے، ایک زمانہ تھا ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو اتنے بڑے بڑے کیمرے ہوا کرتے تھے. اب تو یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی بڑا ہے، اس کے پاکٹ سائز بھی ہے نا. سو لیکن دے آر مور پاورفل. سو وہ کیمرہ جو ہے وہ آج کل یہ جو ساری گفتگو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی، دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کا ایک ٹول ہے جو کہ آپ کو ضرور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی گوشت پوش کا انسان جو ہے اس کیمرے کے پیچھے تو موجود ہونا ہی چاہیے، رائٹ. اب اس کی اور اس کیمرے کی جو وہ ہے کیمسٹری جو ہے، جو سینرجی ہے، اس پہ ہم نے ٹریننگ کروانی. بہترین. بہت اچھا لگا. اور یہ بتائے گا کہ سی پیک کے آنے کے بعد انڈسٹری زون بن رہے ہیں، 4 پہ کام شروع ہو گیا، 5 پہ ابھی کام ہونا ہے، تو یہ بتائے گا کس قسم کے کورسز ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور جس کا فائدہ ہمارے اپنی مارکیٹ میں بھی ہوگا. دیکھیے جی، سی پیک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور امپلائمنٹ، اس حوالے سے امپلائمنٹ کا بہت بڑا ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے. لٹرلی مطلب یہاں سے آپ نوکری کے لیے مجھے جانے کے باہر جانے کے بجائے نوکری میرے پاس آ رہی ہے. لیکن دا آئیڈیا از کہ اب میں نے صرف چائے کا ٹھیلا تو نہیں لگایا نا ادھر سی پیک میں. تو دا آئیڈیا از کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈرلنگ کی نئی، اگین میں بار بار ایک ہی بات پہ ایمفسائز کر رہی ہوں کہ دی نیوسٹ ٹیکنالوجی اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اچھی بات ہے. ہمارے سینٹرز آف ایکسلنس ہیں، نافٹیک کے بھی ہیں، ہمارے صوبائی جو ایفلیٹ پارٹنرز ہیں ان کی بھی سینٹرز آف ایکسلنس ہیں جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے. 5 آلریڈی موجود ہیں، مزید 8 بننے جا رہے ہیں. 175 انسٹیٹیوٹس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے صرف اس آبجیکٹو پہ کہ آج سی پیک کے لیے ہم جو ہیں وہ ہمیں باہر سے جو ہیں لوگ نہیں لانے پڑے، بلکہ ہماری اپنی جو پاکستانی یوتھ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ میچ اپ کر سکے اس ریکوائرمنٹس پہ. سو بار بار اسی لیے میں ایمفسائز کر رہی ہوں کہ کورس کریکولم ہم نے ریوائز کیا ہے to reflect the changing needs of today as evidenced by our opportunity, our linkage with CPEC. اس کو ہم فلی کیپٹلائز کریں اور مزید اور اپرچونیٹیز ہیں اس کو بھی کیپٹلائز کریں. صحیح، اسے بھی کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور گلبینہ صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ کیا ہماری یونیورسٹیز جو ہیں
ان کا سلیبس اور اس طرح کے ادارے جو ہمارے جیسے نیفٹیک ہیں، ٹیفٹا ہیں، باقی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے سلیبس میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے تاکہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل بلینک نہ نکلے یونیورسٹی سے. وہ بے شک تھیوریٹیکلی سب کچھ جانتا ہے لیکن پریکٹیکلٹی بھی اس کے اندر تھوڑی بہت ہونی چاہیے. دیکھیں صاحب صاحب، اب بہت سے ابھی ہم جب HEC کے بھی دوستوں سے ملتے ہیں، کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں، چیئرمین صاحب سے میں ملتی ہوں، اب ہر جگہ صہیب صاحب ہماری لرننگ یہ ہے، ہماری سیکھ یہ ہے کہ جب تک کہ اگر آپ نے صرف 100% تھیوری آپ نے پڑھانی ہے، وہ زمانے گئے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ تبدیلی یہ آلریڈی انکارپوریٹ ہو چکی ہے. صحیح. تو جو کنسیپچل جو ہے کلیئرٹی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% جو ہے روٹ لرننگ ختم ہو چکی ہے، نہیں. میں بھی اسی ملک میں رہتی ہوں، آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی انہی اسکولوں میں جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ریئلائزیشن ہے کہ دا آئیڈیا از کہ جی میں نے جو ہے ایک آل راؤنڈر ہونا ہے، ایک ہولسٹک ہونا ہے. میں نے اگر یہ مگ ادھر پڑا ہوا ہے تو اس مگ کی ایگزسٹنگ یوزیج، اس کی ایگزسٹنگ کہ وہ کس طرح بنا، لیکن اس کو کریٹیولی انوویٹیولی میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، چاہے میں یوٹیوب کا میں جو ہے وہ کی مدد لوں، AI کی میں مدد دوں، ChatGPT کی مدد لوں. یہ ساری جو ٹولز ہیں یہ ہماری یونیورسٹی جانے والا نوجوان بھی استعمال کر رہا ہے اور اس میں اور یا کر رہی ہیں اور اس کی ریئلائزیشن ہے. اور ہمارے جو ٹیوٹ کے جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ اس انڈرسٹینڈنگ ان میں ہے. اور جو فیکلٹیز ہیں، ہماری جو ٹریننگ سٹاف ہے، جو ہمارے اسیسرز ہیں، ان میں بھی جو ہے یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. اور خاص طور پہ ٹیوٹ سیکٹر میں، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کے سیکٹر میں تو خاص طور پہ یہ جو ہمارا ایمفسس ہے کمپٹنسی اس پہ، تو کمپٹنسی جو ہے وہ تو صرف تھیوری نہیں ہے، کمپٹنسی تو ہے ہی پریکٹیکل. صحیح. اور IT سیکٹر کی اگر ہم بات کریں کہ ابھی بہت اسپیڈی فلرش کر رہا ہے الحمدللہ پاکستان میں، $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ہو چکی ہیں اور آگے پروجیکشن یہ ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں $5 بلین کراس کر لیں گے. تو IT سے ریلیونٹ کون کون سے کورسز آپ لوگ IT کے جو پورا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارے جو 3 مختلف ہمارے سارے جو کورسز ہیں، جو ٹریڈز ہیں، آپ 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہمارے کنونشنل ہیں، ایک انڈسٹریل ہے اور ایک IT ہے. IT میں ہم جو ہیں وہ ویب ڈیزائننگ بھی سکھاتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی سکھاتے ہیں، پائتھن اور کوڈنگ کے بھی کورسز ہیں. سو دیر از اے ہول رینج آف مینیوز دیٹ وی آر ڈوئنگ. دیٹس گڈ. اور ہمارے اگر پاکستان کی بات کی جائے، انفارچونیٹلی ابھی پاکستانی کی بات ہو رہی تھی. نہیں اوور آل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضمنی سوال ہے میرا کہ ہم تھوڑا سا لیٹ اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماڈرن اور ٹرینڈنگ چیزیں اب اڈاپٹ کی جائیں گی، تو اس کے لیے کیا آپ نے ایک پورا میکنزم بنایا ہوا ہے یا پورا اگر آپ اجازت دیں؟ جی ضرور. آپ ہی کے جملے کو تھوڑا سا میں ذرا اس کو ٹویک کر دوں. ضرور. ہمارے ادارے شاید چیز کو بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں، ہماری عوام، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ چیزوں کو بہت جلدی اڈاپٹ کر دیتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ٹرینڈنگ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے. دیکھیں میری پیدائش 1977 کی ہے. میں جب اسکول میں تھی، اگر مجھے یہ معلوم ہونا تھا کہ وائی ڈو ڈفرینٹ لکوڈس بوائل ایٹ ڈفرینٹ ٹیمپریچرس، تو میں کیا کرتی؟ میں کسی لائبریری جاتی، میں کسی ریفرنس بک پہ جاتی. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے زمانے میں سکھایا جاتا تھا کہ ریفرنس بک کو استعمال کیسے کرتے ہیں. میرا ابھی 10 سال کا بیٹا ہے، اس نے کل وہ سائنس میں پڑھ رہا تھا کہ جی ڈفرینٹ بوائلنگ ٹیمپریچرس، رائٹ. تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا اور اس نے اپنے آئی پیڈ پہ اس کو گوگل کیا اور اس کو یہ معلوم ہو گیا. بڑا کمپلیکیٹڈ سوال تھا. پھر اس کو ریوائز کر کے کہا گیو می دا آنسر فار کڈس. تو اس نے کسٹمائز کر کے 10 سال کے ذہن کے لیے اس کو کسٹمائز کر دیا اور اس نے مجھے بھی پھر سکھایا، جو مجھے بھی شاید اس کی سائنس جو تھی اتنی نہیں مجھے معلوم تھی. تو میرے خیال میں جسٹ اپرچونٹی دیٹ وی آر لیونگ ان 2024، اور یہ اپرچونٹی، یہ وسائل جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم پہ، اداروں پہ یہ ایک پریشر، ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی رسپانسو ٹو نیو تھنگس.
اینڈ وی نیڈ ٹو انسٹیٹیوشنلائز اینڈ مین اسٹریم. دیکھیں ہمارا بچہ اگر پنڈی اسلام آباد میں بڑا ہو رہا ہے تو دالبندین میں وہ جو 10 سال کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ بھی تو ہماری ہی ہے, تو اس کے پاس شاید وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, تو وہ پہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو جواب ہے وہ مجھے نصاب میں یا اپنے ٹریننگ سروس پرووائڈر کے تھرو میں اس تک میں پہنچاؤں. صحیح. اور پاکستان کی یوتھ کے حوالے سے بتائیے گا کس حد تک موبلائز ہے اور کس حد تک وہ اویئر ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا. آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں, ایک دن کی دیری ہوتی ہے, وہ جو اویئرنیس ہمیں دکھاتی ہے کامنٹس میں وہ آپ کے سامنے آیا ہوگی. ایگزیکٹلی. اور اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرے خیال میں آڈینس کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ میں آڈینس کو پیغام دینے کے بجائے آڈینس ہمیں بتائے کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں. آپ مند میں ہیں, آپ خیبر ایجنسی میں موجود ہیں, آپ رحیم یار خان میں ہیں, آپ اسکردو میں ہیں, ہنزا میں, آپ جہاں بھی ہیں آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں, آپ کو کس چیز کی, کس ٹریڈ میں آپ کو تربیت کی ضرورت ہے, تاکہ نافٹیک اور اس کے جو صوبائی ایفیلیٹ پارٹنرز ہیں وہ رسپونڈ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے قیمتی آراء تجاویز اور بتایا نیفٹیک کیسے کام کر رہا ہے, پاکستان میں ٹرینڈنگ چیزیں کیا ہیں اور کس طرح سے ہماری یوتھ مزید اپنے آپ کو پالش کر سکتی ہے, مزید وہ نالج گین کر سکتی ہے. کلوینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ چیئرپرسن ہیں نیفٹیک کی, اور بات کر رہی تھیں کہ نیفٹیک پاکستان میں کام کیسے کرتا ہے. آلموسٹ پورے کا پورا پاکستان کور کر رہا ہے اور ہر طرح کے ٹریننگ پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. وہ اگر آپ IT کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, بزنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہر طرح کے کورسز آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر آپ لیبرر ہیں تو لیبرر سے ریلیونٹ جتنے بھی کورسز ہیں وہ بھی تمام نیفٹیک اور اس سے کے ساتھ جو بھی ادارے ہیں صوبائی سطح پر ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ الگ الگ ہو گئے, تو وہ بھی وہاں پر ٹریننگ پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے سہل سے سہل بنایا جائے, ایزی ہو, ہر ایک کو سمجھ آ سکے. اور جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر اویلیبلٹی نہیں ہوتی کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس کی یا ایسے پلیٹ فارمز کی, تو اس کے لیے بھی آن لائن تمام کا تمام مواد موجود ہے اور زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم پورے کے پورے پاکستان کو کیسے کور سکیں. الحمدللہ ابھی بھی سارے کا سارا پاکستان کور ہے, لیکن آہستہ آہستہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنے بھی دور افتادہ علاقے ہیں, ایون ہمارے بارڈرنگ ایریاز, وہاں پر بھی جا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آج کل ٹرینڈنگ چیزیں کیا ہیں اور ہم کس طرح سے آگے مزید بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ گلبینہ صاحبہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یوتھ اس وقت بہت زیادہ موبلائز ہے, ہماری یوتھ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس وقت ٹرینڈنگ چیزیں کیا ہیں, ہم کس چیز میں اگر کس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیں گے وہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگی, ہم کس ملک میں جائیں گے تو وہاں پر ڈیمانڈز کیا ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ نے ہمیں گلوبل ولیج نہیں بنایا بلکہ اب گلوبل اسٹریٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں صرف یہ گلوبل بلڈنگ ہے جہاں پر کئی اپارٹمنٹس ہیں اور آپ ایک ہی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے اور پاکستان میں بالکل ایسا ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نیفٹیک مزید بہتر پرفارم کرے گی اور زیادہ سے زیادہ آسان اور زیادہ سے زیادہ بہترین کورسز جو کہ اس وقت ساری دنیا میں چل رہے ہیں وہ بھی فراہم کرے گی. یہ تھا ہمارا آج کا ریڈیو پاکستان کا پوڈ کاسٹ. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج ریڈیو پاکستان اسلام آباد, اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ, اور ہمیں کال کر کے بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نمبر ہے 051-920-9030. میں تھا آپ کا میزبان سہیب بنور, پروگرام میزان کے ساتھ, جو کہ آپ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.